جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب. تو پاکستان ریسپانس ٹو دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی ہم نے ٹرانسلیشن کر لی تھی. آج ذرا ہم اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں, اس کے کمپریہنشن کویسچن دیکھتے ہیں. What is the progress of SDG in Pakistan? Pakistan has made progress toward achieving the sustainable development goals, but the pace is modest. ٹھیک ہے, جو ان کی سپیڈ ہے, پیس کس کو کہتے ہیں, سپیڈ کو کہتے ہیں, وہ جو ہے وہ موڈیسٹ ہے, زیادہ تیز نہیں ہے. The country has developed a national framework for the SDG implementation. تو ملک نے ایک ایسا سسٹم بھی بنایا ہے, فریم ورک, ایک ڈھانچہ بنایا ہے کہ جس کو نافذ کیا جائے, اینڈ ہیز اسٹیبلش SDG سپورٹ یونٹ, اور یونٹس بھی بنائے ہیں, یونٹس بھی وجود میں لائے گئے ہیں ایٹ دا فیڈرل اینڈ پروونشل لیول, وفاق کی حکومت میں اور صوبائی حکومتوں کے لیول پر. پاکستانز SDG انڈیکس اسکور از 57.0. اب یہ اس کے بارے میں پوائنٹ بتائے گئے ہیں. رینکنگ 137 آؤٹ آف دا 166 کنٹریز. اگر 166 کنٹریز ہیں ملک میں تو پاکستان کی رینکنگ اس میں 137 نمبر پر آتی ہے. دا کنٹری ہیز شون پروگریس ان ایریاز لائک ریڈیوسنگ پاورٹی. اب پاکستان نے جن چیزوں میں زیادہ پھرتی دکھائی ہے وہ کیا ہے, ریڈیوسنگ پاورٹی, کہ غربت کے خاتمے کے لیے انہوں نے اچھے اقدام کیے ہیں. امپروونگ ہیلتھ کیئر, اور محکمہ صحت کو بھی کافی حد تک امپروو کیا ہے. اینڈ انکریزنگ ایکسیس ٹو دا ایجوکیشن, اور ایجوکیشن کے لیے بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے پاکستان. ہاؤ ایور, تاہم چیلنجز پرسسٹ, پھر بھی جو مسائل ہوتے ہیں یہ رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لائف ڈز ناٹ گیٹ ایزیئر, یو جسٹ گیٹ اسٹرانگر. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہر چیز آسان ہوگی. تو میں ہمیشہ آپ کو کہا کرتا ہوں, اگر آپ ECG دیکھیں, جسے ہم الیکٹرو کارڈیوگراف کہتے ہیں, اگر آپ اپنے دل کی رپورٹ دیکھیں تو وہ لائن بتاتی ہے اپس اینڈ ڈاؤنز. ٹھیک ہے, اگر وہ لائن سیدھی ہوگی تو اٹس مین یو آر نو مور. اپس اینڈ ڈاؤنز آر دا پارٹ آف لائف. اونچ نیچ جو ہوتی ہے یہ زندگی کی علامت ہوتی ہے. اگر آپ کے دل کی رپورٹ سیدھی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ مر چکے ہیں. تو ہمیشہ کبھی بھی مسائل ختم نہیں ہوتے. لائف ڈز ناٹ گیٹ ایزیئر, یو جسٹ گیٹ اسٹرانگر. تو پاکستان از گیونگ اٹس utmost ٹرائی. ٹھیک ہے, پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے, پرٹیکولرلی ان ایریاز لائک اکنامک گروتھ. ظاہر سی بات ہے, آپ اگر یہاں پہ رہتے ہیں اس کیپٹلسٹ دنیا میں, تو سب سے پہلے آپ کو اپنے پیسے کے لحاظ سے مضبوط ہونا ہوگا. انیکویلٹی کے غیر مساوی چیزیں نہ ہوں, اینڈ دا کلائمیٹ چینج, اور موسم کی جو اچانک سے چینجز آتی ہیں, اس پہ پاکستان نے کافی کام کیا ہے. How can the government benefit from the use of technology to accelerate the progress toward the SDG? کہ گورنمنٹ نے کس کس طرح سے اس کو بینیفٹ کیا ہے, ٹیکنالوجی کو کس طرح سے اس میں لایا گیا ہے. The government can benefit from the technology in the various ways to accelerate the progress toward the SDG. ظاہر سی بات ہے, آپ ٹیکنالوجی کی دنیا میں رہتے ہیں. فار ایگزامپل, اس دور میں اگر ماڈرن ویپنز بن گئے ہیں, اور آج کل کوئی بندہ ڈنڈا لے کے گھومتا رہے کہ میں اپنی حفاظت کر رہا ہوں, تو وہ ڈنڈے سے کس کو مارے گا؟ تو آپ نے بھی ہمیشہ دیکھیں, بلیڈ, کلہاڑا اور کینچی, یہ ساری چیزیں کاٹنے کے لیے ہیں, لیکن کلہاڑے سے آپ بال نہیں کاٹ سکتے, اور بلیڈ سے آپ درخت نہیں کاٹ سکتے. تو اس لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو بی دا اسپیسیفک. تو اس لیے اگر آپ ٹیکنالوجی کی دنیا میں رہتے ہیں تو آپ نے ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, آپ اس سے زیادہ عرصہ پیٹھ نہیں پھیر سکتے. ٹیکنالوجی کین انہانس ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسز. تو ٹیکنالوجی سے یہ چیزیں ہیں کہ آپ تجزیہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, آپ ڈیٹا کی کلیکشن بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. امپروو دا سروس ڈیلیوری, اور ظاہر سی بات ہے ڈیلیوری بھی اس سے آپ کی اچھی ہو جاتی ہے جہاں تک جو چیز آپ نے پہنچانی ہے. اینڈ انکریز دا ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں کہ کسی کی بھی فیور نہ کرنا. اور سوشل میڈیا سے انسان کو تو آپ رشوت دے سکتے ہیں, لیکن مشینوں میں آپ ایزیلی اس کو ہائی جیک نہیں کر سکتے, آپ ان کو رشوت دے کے اپنا کام نہیں نکلوا سکتے. اکاؤنٹیبلٹی کس کو کہتے ہیں؟ احتساب کو کہتے ہیں. تو یہ جو غریب ممالک ہوتے ہیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہے, کہ بڑے افسران جو ہیں وہ جتنا بھی کرپٹ ہوں, جیسے بھی ہوں, ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی, ان کا جو احتساب ہوتا ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, فار انسٹنس, مثال کے طور پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کین بی یوز ٹو مانیٹر دا SDG پروگرام. کہ ڈیجیٹل پروگرام لائے جائیں, ٹریک دا بجٹ ایلوکیشن, کہ بجٹ آپ کے پیسے کہاں کہاں خرچ ہو رہے ہیں. اینڈ انگیج سٹیزنز ان دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس, اور پاکستان کے شہریوں کو بھی پتہ ہو کہ ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایڈیشنلی, مزید برآں, ٹیکنالوجی کین فیسیلیٹیٹ دا ایکسیس ٹو دا بیسک سروسز لائک دا ہیلتھ کیئر.
ٹیکنالوجی سے ظاہر سی بات ہے آج کل دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا نے کتنا بڑا ریولوشن برپا کیا ہے ہیلتھ کیئر میں، ایجوکیشن اور ایجوکیشن میں بھی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئے، اینڈ فائنانشیل انکلوژن اور پیسوں کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، پرٹیکولرلی فار دا مارجنلائزڈ کمیونٹی، وہ کمیونٹیز جن کو زیادہ تر اویلیبل نہیں ہے، سہولیات مہیا نہیں ہے۔ Question number 3 ہے what are the causes of poverty in Pakistan? Poverty in Pakistan is attributed to the various factor. بہت سارے عوامل ہیں جن میں کیا کیا شامل ہے including the overpopulation. جو اوور پاپولیشن ہے، آبادی کی زیادتی ہے، وہ کیا اس میں ایڈیشن کرتی ہے، ہائی لیونگ کاسٹ اور رہنے کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، رائزنگ ان امپلائمنٹ، بے روزگاری ہے، انیڈیکویٹ ایجوکیشن ہے، ناکافی تعلیم ہے، تعلیم زیادہ نہیں ہے اویلیبل اچھے لیول کی، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے اور ماحول کی تباہی ہے، اینڈ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف دا ریسورسز ہے، اور جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے یہی ہوتا ہے، جو مینٹیننس ہوتا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اصل میں مسئلہ ڈسٹریبیوشن کا ہوتا ہے۔ The country's economy has been affected by the factors like inflation. انفلیشن کہتے ہیں مہنگائی کو، ڈیٹ کس کو کہتے ہیں، قرضے کو کہتے ہیں، اینڈ the political instability، اور یہ بھی کسی ملک میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اس میں سیاسی عدم استحکام ہو، which have exacerbated the poverty level. exacerbated کا مطلب ہوتا ہے انکریز کرنا، اوپر لے جانا، یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس نے غربت کو اوپر لے جایا ہے۔ What evidence does the essay give you to show that the people in Pakistan are living below the poverty line؟ کہ کون سا ایسا آپ کے پاس ثبوت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ غربت کی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ بینک ساؤتھ ایشیا رپورٹ 2023۔ اب دیکھیں جب بھی آپ کسی انسٹیٹیوشن کا نام دے دیتے ہیں، کوئی ریسرچ دے دیتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پڑھے لکھے شخص نے بات کی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ایسے ہی کچھ لکھ دیں اور اس کے پاس آپ کا پروف کوئی نہ ہو۔ اب یہ جب ہم نے بتا دیا کہ ورلڈ بینک ساؤتھ ایشیا رپورٹ، تو یہ ہمارے پاس ایک ریفرنس ہو گیا کہ 2023 میں انہوں نے یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کیا ہے۔ Poverty in Pakistan is expected to have reached 37.2%، کہ یہ 37.2% جو ہے یہ شرح ہے۔ This indicates، یہ ظاہر کرتا ہے that over a third of the population lives below the poverty line، کہ ایک تہائی جو عوام ہے وہ غربت کی لائن سے نیچے رہتی ہے۔ ایڈیشنلی اس میں اگر اضافہ کریں، the report highlights that the 9.3 million people were lifted out poverty between 2014 to 2015۔ اب یہ دیکھیں 9.3 ملین، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے 93 لاکھ لوگ تھے جو 2014 سے 2015 کے درمیان غربت کی لائن سے تھوڑا سا اوپر اٹھے ہیں، اینڈ 2018 to 2019 اور پھر 2018 سے 2019 کے درمیان۔ بٹ دا پیس آف پروگریس ہیز بین سلو، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ یہ جو ترقی کی شرح تھی، یہ جو اس کی سپیڈ تھی، یہ کم تھی۔ اس کے بعد ہے کویسچن 5 لسٹ دا پاسبل سولوشنز ٹو اینڈ دا پاورٹی، کہ کیسے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ دا پاسبل سولوشن ٹو اینڈ پاورٹی ان پاکستان انکلوڈ امپروونگ دا ایجوکیشن، کہ سب سے پہلے تو ایجوکیشن کو امپروو کیا جائے، انکریزنگ ایکسیس ٹو دا کوالٹی ایجوکیشن پرٹیکولرلی فار دا مارجنلائزڈ کمیونٹی، کہ ایسے لوگ جن کو تعلیم اویلیبل ہی نہیں ہے ان کے لیے پہلے تو ایجوکیشن امپروو کی جائے۔ جاب کریشن ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے پھر ملازمتیں دی جائیں، انکریجنگ انٹرپرنورشپ، انٹرپرنورشپ کس کو کہتے ہیں، بزنس کو کہتے ہیں۔ ووکیشنل ٹریننگ کیا ہوتی ہے، جو ڈپلومے وغیرہ ہوتے ہیں جس میں کوئی ہنر وغیرہ سکھایا جاتا ہے، اینڈ جاب کریشن پروگرام، اور زیادہ جابز دیں لوگوں کو۔ سوشل پروٹیکشن ہے، سماجی تحفظ کیا ہوتا ہے، امپلیمنٹنگ دا افیکٹو سوشل پروٹیکشن پروگرام، کہ ایسے پروگرام لے آئے جائیں معاشرے کے اندر جس میں ہر بندہ سیفٹی فیل کرے، محفوظ ہو، سچ ایز کیش ٹرانسفر اینڈ ہیلتھ کیئر سروسز، کہ پاکستان میں جو پیسے کا ٹرانسفر ہے یا پھر ہیلتھ کیئر سروسز ہیں یہ بھی امپروو کی جائیں۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ظاہر سی بات ہے انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، کہ کیسے کیسے نظام چلتا ہے، یہ اس میں سب سے زیادہ رول ادا کرتا ہے۔ انویسٹنگ ان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سچ ایز روڈز، ٹرانسپورٹیشن اینڈ انرجی، یہ روڈ وغیرہ جب اچھے ہوں گے تو بہت سارے معاملات آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ ہے، ظاہر سی بات ہے پاکستان اگر دیکھا جائے تو ایگریرین اکانومی ہے، اگر ہم فصلوں پہ زیادہ خرچ نہیں کریں گے تو ہم اچھے سے امپروو نہیں کر سکتے۔ پروموشن ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ پرٹیکولرلی ان دا رورل ایریاز، کہ جو دیہی علاقے ہیں، دیہاتی علاقے ہیں، ان میں زیادہ کام کیا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ایڈریسنگ ان ایکویلٹی، اس کے بعد یہ جو غیر مساوی جو سلوک ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ،
کہ میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، تو سرائکی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. امپلیمنٹنگ دا پالیسیز ٹو ایڈریس انکم اینڈ سوشل انیکوالٹی، کہ کوئی اس طرح کی فیورٹزم نہ ہو، کسی کو بھی اس کی ذات پات یا صوبے کی وجہ سے پیچھے نہ رکھا جائے. کویسچن نمبر 6 ہے ایکسپلین دا ٹرم انٹر جنریشن ایکوٹی ان دا لاسٹ پیراگراف، کہ انٹر جنریشنل جو ایکوٹی ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ انٹر جنریشنل ایکوٹی ریفرز ٹو دا پرنسپل آف ensuring that the current generation's action do not compromise the ability of future generations to meet their own needs. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں جنریشن پیرنٹس اور جنریشن کے درمیان بھی بہت بڑا گیپ ہے. ہم پیرنٹس کو کنونس نہیں کر پا رہے ہوتے کہ میں کسی سبجیکٹ میں اگر انٹرسٹڈ ہوں تو وہ میں کیوں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل MBBS کا دور ہے تو ڈاکٹر بنے، انجینئرنگ کا دور ہے تو انجینئر بنے. بچے سے نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے آج کل کے یہ جو جنریشن کا جو گیپ ہے، یہ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں کس فیلڈ میں جانا ہے. اس چیز پہ کمپرومائز نہ کریں. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہو تو وہ بھی کام کر سکتا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو تو وہ بھی کام کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہو تو وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ اگر کسی ایسی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں کہ جس میں آپ کا دل ہی نہیں ہے تو یو کین ناٹ بی اے کریٹو پرسن. تو اس لیے اس بات پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں کہ آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، تاکہ اپنے جنریشن پہ اگر کام کرنا ہے تو آپ نے اپنی پسند کے مطابق چلنا ہوگا. This concept is central to the SDGs, which aim to balance the economic, social and environmental development to ensure the sustainable future for all. یہ وہ چیز ہوگی کہ اگر آپ اپنے پسند کی فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس میں چلے جائیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. کویسچن نمبر 7 ہے What information do you get from the data presented in the provided picture? What are your thoughts on it? Do you find it alarming or not? Give your reason. It's clear that Pakistan, یہ میں پکچر بھی آپ کو دکھاتا ہوں. It's clear that Pakistan faces the significant challenges in achieving the SDG. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، مسائل کا سامنا تو ہے. The country poverty rate, inequality and environmental degradation are pressing concerns. کہ یہ جو معاملات ہیں یہ سب سے زیادہ ہیں. While progress has been made, the pace is slow. لیکن پھر بھی سپیڈ اس کی جو ہے وہ آہستہ ہے تھوڑا سا. And the concerted efforts are needed to address these challenges. اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اب اگر دیکھیں یہ کویسچن ہو گئے تو یہ پکچر بنی ہوئی ہے، آپ دیکھیں یہ پرسنٹیج لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ پرسنٹیج جو کلر ہے جیسے جیسے ہے پرسنٹیج ان کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. تو اسی کو ابھی ہم نے ایک پیراگراف کی صورت میں پڑھا ہے. تو یہ یہاں تک ہمارا چیپٹر ختم ہوتا ہے. ہوپ فلی چیزیں کسی حد تک میں نے آپ کے لیے آسان کی ہوں گی. اگر آپ کو لگے کہ آسان کی ہیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.